بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ سوشل میڈیا پر رائج روایات کی تحقیق سلسلہ نمبر 11۔ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زمانے جاہلیت میں اپنی بیٹی کو زندہ دفنایا تھا؟ محترم سامعین، قرآن کریم سے ہمیں یہ بات تو ملتی ہے کہ زمانے جاہلیت میں بعض عرب ایسا کیا کرتے تھے۔ سورہ نحل آیت نمبر 58 اور 59 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ میں اس کی صراحت ہے۔ سورہ تکویر کی 2 آیتیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض عرب اس طرح کیا کرتے تھے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے بھی اپنی بیٹی کو زمانے جاہلیت میں دفنایا تھا، یہ بات باطل ہے اور ثابت نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرنے کے لیے شیعوں نے سازش کر کے یہ قصہ چلا دیا ہو، اس لیے کہ یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی بیوی حضرت زینب بنت مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ ان سے حضرت عمر کی اولاد میں سے ام المؤمنین حضرت حفصہ، عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن عمر رضی اللہ عنہم پیدا ہوئے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی پیدائش جاہلیت کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان سے 5 سال پہلے ہوئی، جیسا کہ مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ حضرت حفصہ کی پیدائش اس وقت ہوئی جس وقت قریش خانہ کعبہ کی تعمیر میں مصروف تھے، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی اولاد ہیں، تو جب ان کو زندہ نہیں دفنایا تو ان سے کوئی چھوٹی بیٹی کو کیوں دفناتے، اور اگر دفناتے تو ان کا ذکر تاریخ میں ضرور ہوتا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام اولاد کی پیدائش، شادی وغیرہ کی تفصیل تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف بیٹی کو دفنانے کی نسبت غلط ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہ کے والد زید بن عمرو بن نفیل، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے چچازاد بھائی بھی ہوتے ہیں، وہ اس طرح لڑکیوں کو زندہ دفنانے سے منع کرتے تھے اور اس کے والد کو معاوضہ دے کر اس کی زندگی بچاتے تھے، جیسا کہ مستدرک حاکم میں موجود ہے۔ تو کوئی واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اگر ایسا ہوتا تو ان قریبی رشتہ دار کی وجہ سے ضرور سامنے آ جاتا۔ محترم سامعین، اس روایت کی تحقیق ہم نے محدث کبیر شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ رشید شیخ طلحہ بن بلال منیار حفظہ اللہ کے بلاگ الاجوبۃ المستحسنہ فی تحقیق الاحادیث المشتہرۃ علی الالسنہ سے لی ہے۔ یاد رکھیں، من گھڑت روایات کو فارورڈ کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے خود بھی ان سے بچیں اور اس وائس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے دوسروں کو بھی اس وعید میں داخل ہونے سے بچائیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر عمدن جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔